الدرس الثانی، دوسرا سبق، المضاف والمضاف الیہ، اقرأ وانسخ علی قراستک، پڑھیے اور ونسخ کا کیا ہوگا؟ ونسخ نسخ کرنا کہتے ہیں کاپی کرنا، نقل کرنا. پڑھیے اور پڑھیے اپنی اور کاپی پہ کاپی کاپی کریے. کیجیے. جی، پڑھیے اور اپنی کاپی پہ کاپی کیجیے. ہم، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، ہم، رسول اللہ، اللہ کے رسول، تلاوت القرآنی، قرآن کی تلاوت. جی آگے پڑھیے حسن. ابن سعید، سعید ہم، کا لڑکا. ہم، ام حامد، حامد کی امی. ہم. ابو فہد، فہد کے والد. جی افضل بھائی پڑھیے. عمو سالم، سالم کے جی چاچا. جی. اسم الوالدی، پاپا کا نام. ہم، خال نازش، ہم، نازش کے ماں. جی رشتہ پڑھیے. جی، یہ پورا دکھ نہیں رہا ہے. جی جی پڑھیے. جی، قلم زید، ہم، زید کا قلم، طالب المدرستی، مدرسے کا طالب علم، سبورت الصفی، درجہ کا بورڈ. جی آگے پڑھیے حسن. منارۃ المسجد، مسجد کا مینارہ. باب الکعبہ، کعبہ اللہ کا دروازہ. ہاں کعبۃ اللہ کا دروازہ. صوت، صوت الجرسی، ہم. گھنٹی کی آواز. جی تو دیکھیے اس میں غور کریے گا کہ اس میں جو پہلا والا ہے، سب میں جو پہلا پہلا آ رہا ہے جو مضاف ہے جو شروع میں اس آ میں رہا ہے نا، الف لام نہیں اس میں الف لام پڑھیں گے. نہیں ہے. بہت اچھا ماشاء اللہ، بہت اچھا جی بہت اچھا. تو اس میں الف لام نہیں ہے، اور جو دوسرا آ رہا ہے اس میں الف لام ہے نا. پہلے والے میں الف لام نہیں ہے، یعنی مضاف میں الف لام نہیں ہے، اور مضاف الیہ میں الف لام ہے. ایک چیز یہ نوٹ کر لیا آپ نے. اور دوسری چیز کیا نوٹ کیا آپ لوگوں نے، بتائیے. اور بتائیے دوسری چیز بتائیے. دوسری چیز ہے کہ یہ مضاف الیہ کے نیچے جر آ رہا ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، مضاف پہ پیش آ رہا ہے، رفع آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور مضاف الیہ پہ جر آ رہا ہے. دوسری چیز کیا ہو گئی بھائی کہ مضاف پہ رفع آ رہا ہے اور مضاف الیہ پہ جر آ رہا ہے. جر. تیسری چیز کیا ہے کہ تلاوت، یہ جو ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تلاوت تو مؤنث ہوا، اور القرآن یہ مذکر ہوا. یہ مذکر ہے یا مؤنث جی تو کون بتا. مؤنث ہے. مؤنث ہے. اور حامد حامد مذکر. خال خال مذکر. اور نازش مؤنث. طالب طالب مذکر. اور المدرسہ مؤنث. سبورہ سبورہ مؤنث. الصف. مذکر. جی تو دیکھیے تو ہم یعنی دکھانا یہ چاہ رہے تھے جی اس میں مذکر اور مؤنث کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے. تو پیچھے کے جتنے ہم جی لوگوں نے جملے پڑھے تھے کہ مبتدا اور خبر میں مذکر و مؤنث کا لحاظ کیا جائے گا، فعل فاعل کے اندر مذکر مؤنث کا لحاظ کیا جائے گا، اور جو اسماء اشارہ ان کے مشار الیہم آئے تھے ان میں مذکر مؤنث کا لحاظ کیا جائے گا. تو ہم لوگوں نے پیچھے کئی جگہ پڑھا نا کہ جہاں مذکر وہاں مذکر، جہاں مؤنث وہاں مؤنث، لیکن یہاں پہ مضاف مضاف الیہ میں مذکر مؤنث کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا. البتہ ایک جگہ مذکر مؤنث کا لحاظ کیا جائے گا، وہ جگہ ابھی اگلے سبق میں آگے آ رہی ہے، تو وہیں ہم لوگ اس کو دیکھیں گے. تو یہاں پہ تین بات ہو گئی. ایک تو مذکر مؤنث کا کوئی لحاظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو ایک دوسرے سے چیز جوڑ رہی ہو، کسی کے چیز کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ اس کی ہے یا اس کی نہیں ہے، تو ہم اس میں مضاف مضاف الیہ کر کے اس کو بنا دیں گے. اور دوسرا یہ کہ مضاف مرفوع ہوگا اور مضاف الیہ مجرور ہوگا. اور تیسری چیز مضاف پہ الف لام نہیں آئے گا اور مضاف الیہ پہ الف لام آئے گا. لیکن اگر مضاف الیہ علم ہوگا، علم کا مطلب کسی چیز کا، کسی جگہ کا، کسی شخص کا خاص نام ہوگا، تو اس پہ بھی الف لام نہیں آئے گا. جیسے دیکھیے یہ ہے سعید ہے، حامد ہے، فہد ہے، نازش ہے، سالم ہے،
زید ہے، تو یہ سب علم ہے نا، یہ سب نام ہے، تو ان پہ الف لام نہیں آ رہا ہے۔ جی چلیے آگے پڑھیے، جی افضل بھی پڑھیے۔ کہاں سے پڑھنا ہے؟ نیچے تو قریب جی یہاں سے پڑھ، اچھا ہم نے کر دیا۔ اقرا ونسخ علی اعلیٰ کراست، ہم، پڑھیے اور منسوخ کیجیے اپنی کاپی پر۔ ہم، حلیب البقرتی، گائے کا دودھ۔ لحم الشاتی، بکری کا گوشت۔ ہم، ماء الثلجی، برف کا پانی۔ جی آگے پڑھیے رشدہ۔ جی لون البرتقالی، سنترے کا رنگ۔ ہم، حقیبت السجادی، سجاد کا بستہ۔ ہوا المروحتی، پنکھے کی ہوا۔ جی آگے پڑھیے حسن۔ ادب الاستاذ، استاد جی کا ادب۔ جی اچھا پہلے ایک چھوڑ دیں۔ تعلیم المدرستی، ہم، مدرسے کی تعلیم۔ جی تیسرا والا پڑھیے۔ بیعت جی المسجد کا ماحول۔ جی جی آگے پڑھیے افضل بھائی، چلیے۔ سفر المدینہ، مدینے کا سفر۔ ہم، حج بیت اللہ، بیت اللہ کا حج۔ ہم، صلاۃ الفجر، فجر کی نماز۔ جی آگے پڑھیے رشدہ۔ جی صوت الاذانی، اذان کی آواز۔ ہم، بکا بکا طفلی، بچے کا رونا۔ ہم، زیکو زیدی، زید کی ہنسی۔ جی جی آگے پڑھیے۔ اب یہاں سے یہ تیسرے طرز کا ہے، پہلے یہ اتنا جو ہے یہ آپ کو آنا چاہیے پورا، کہ اگر کوئی بھی چیز پوچھیں جیسے کہنا ہو یہ ہے کتاب اللہ، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کی کتاب۔ اب جیسے کاپی ہے کسی کی، حسن آپ بتائیے، حسن کی کاپی، اس کی عربی بنائیے۔ حسن کی کاپی، اس کو ہی پتہ ہے؟ ہاں جی اچھا، جی حسن کی کاپی۔ جی کراست حسن، ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ جی رشدہ آپ بتائیے، رشدہ کا بیگ۔ حقیبت الرشدائی۔ ہاں لیکن مضاف الیہ پہ الف لام آئے گا، لیکن اگر مضاف الیہ علم ہوگا تو اس پہ الف لام نہیں آئے گا نا۔ جی حقیبت الرشدہ۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ جی مفتی صاحب نماز یہ جی رشدہ بھی نہیں ہوگا نا؟ نہیں، رشدہ ایسے ہی رہے گا، رشدہ۔ یہ رشدہ جو ہم لوگوں نے مذکر کی ایک علامت پڑھی ہے مؤنث کی، کہ تا مدورہ ہونا اخیر میں نا، ایک مؤنث کی علامت یہ ہے۔ ایک اور علامت ہے مؤنث کی کہ اخیر میں الف مقصورہ ہونا۔ اخیر میں الف مقصورہ وہی ہوتا ہے جیسے رشدہ کے نام میں ہے، اگر وہ یا کے ساتھ ہے تو وہ رشدہ، پھر یا جو ہوتی ہے اور اس کو الف کی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ الف مقصورہ ہوتا ہے، جیسے والضحیٰ ہے، سجا ہے نا، قلا ہے، یہ سب جو ہے الف مقصورہ ہیں۔ چلیے تو ایسے ہی رشدہ ہے، یہ بھی الف مقصورہ ہے، تو یہ بھی مؤنث کی علامت ہے، تین علامت مؤنث کی ہوتی ہیں۔ اچھا جی اور بتائیے بھائی، باغ کے پھل، جی بتائیے کون کون بتائے گا باغ کے پھل؟ جی بتائیے بھائی، باغ، باغ تو باغ، الحدیقہ، الحدیقہ، چلیے اور پھل؟ حدیقہ الثمر۔ ہاں لیکن کیسے بنے گا؟ یہ تو دونوں کی عربی آ گئی، اب دونوں جڑ کے کیسے بنیں گے؟ حدیق الثمری۔ حدیقۃ الثمری، تو یہ ہو گیا پھلوں کا باغ، ہم نے کہا تھا باغ کے پھل، تو اب ثمر الٹا ہو جائے۔ الحدیقتی، ہاں ثمر الحدیقتی، یونیورسٹی کی طالبہ، یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ۔ یونیورسٹی۔ الطالب طالبۃ الجامعہ، طالبۃ جامعہ۔ الجامعہ تھی، ٹھیک ہے ماشاء اللہ، رکیں گے تو جامعہ کہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی
हाँ भाई, अफजल, अफजल का दिल। चलिए बनाइए अफजल भाई अब आप। अफजल का दिल। हाँ कल्बु अफजलिन। हाँ, लेकिन आपके नाम के नीचे जेर नहीं आएगा। कल्बु अफजलिन। हाँ, कल्बु अफजल, बस। ठीक है। अ- जी जी जी। आपका नाम गैर मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ में जेर की जगह जबर आता है। तो इस तरह जो मुजाफ मुजाफ इलैह है, दो चीज़ हो एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, तो उसको इस तरह हम बयान कर सकते हैं उर्दू में। इसके तर्जुमे के दरमियान में का की के, कभी कभी रा री रे ना नी ने आता है। जैसे ये है ना, कुर्रा सतिक, कुर्रा सतिक, इसका क्या मतलब है? आपकी किताब अपनी। आपकी कॉपी, ठीक है। तो कुर्रा सतुक आपकी कॉपी है। ऐसे ही कहना हो आपकी किताब तो किताब किताब कि, किताब बुका। किताब का। हाँ, अगर ये मुअन्नस से कहना हो तो किताब बुकी। ठीक है। आपका पेन। कलम का। कलम का। हाँ, इसी तरह आपकी गाय। बकरतु का। जी ठीक है, माशाल्लाह। तो ये है इस तरह। आपका पानी। माऊ का। हाँ, बस ये है इस तरह आपको बनाना आना चाहिए कि दो चीज़ों को जब जोड़ना हो तो मुजाफ, अरबी में मुजाफ पहले आता है, यानी हमारी ज़ुबान में जो चीज़ बाद में आती है, मुजाफ बाद में आता है, वो अरबी में मुजाफ पहले आएगा और मुजाफ इले बाद में आएगा। जैसे हलीब का मतलब है दूध और अलबकरा का मतलब है गाय। तो बकरा को इधर ले आए उर्दू में और हलीब को इधर ले आए उर्दू के अंदर। ठीक है, तो बस बिल्कुल उसका उल्टा कर देना है, जैसे ऑफ लगा के इंग्लिश में उल्टा होता है, बल्कि ये सीधा है, उर्दू में उल्टा है असल में। चलिए, अब इसमें एक और चीज़ है आगे। वो चीज़ क्या है? हमने बताया था ना कि ये अलमुज़ाफ़ वल इलैह जो होता है, ये जुमला नाक़िस होता है, कामिल नहीं होता है। तो अब ये जुमला कामिल कैसे बनेगा, ये देखिए, अब उसका तरीका बता रहे हैं। चलिए यहाँ से पढ़िए। जी अफजल भाई पढ़िए। जी। नज़ारतु निहाल मकसूरतुन। हम्म, निहाल का चश्मा टूटा हुआ है। हाँ, अब ये जो नज़ारतु है। मतलब उसकी हालत। जी जी बताइए। जी मतलब उस वो पहले तो उसकी हालत के बारे में और उसकी खबर साथ में जो दी है जब जाके हाँ, ये पहले जुमला वही है, कामिल बना। मुज़ाफ़ इलैह है, ठीक है, और फिर लास्ट में खबर है। जी सही कह रहे हैं आप। तो मुज़ाफ़ इलैह, इसमें से बताइए मुज़ाफ़ कौन सा है, मुज़ाफ़ इलैह कौन सा है? सिर्फ मुज़ाफ़ इलैह को पढ़िए अरबी में पहले। नज़ारतु निहाल। नज़ारतु निहालिन, ये अल मुज़ाफ़ वल मुज़ाफ़ इलैह है ना। अब इसमें मुज़ाफ़ कौन सा है, मुज़ाफ़ इलैह कौन सा है? मुज़ाफ नज़ारतु हाँ, और मुज़ाफ़ इलैह निहालिन। निहाल। तो अब ये नज़ारा मुज़ाफ़ और निहाल मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ इलैह मिल के मुब्तदा बन गए। मुज़ाफ़ इलैह मिल के क्या बन गए भाई? मुब्तदा मुब्तदा। बन गए। और मकसूरतुन, इन दोनों यानी मुज़ाफ़ इलैह मिल के जो मुब्तदा बने थे, इसकी खबर बन गया। तो अब मुब्तदा और खबर हो गए ना इस सेंटेंस के अंदर। अब ये जुमला पूरा हो गया। और ये जुमला कौन सा बना? जुमला फ़िअलिया या जुमला इस्मिया? जुमला इसमिया। जुमला इस्मिया। क्यों? क्योंकि इसमें इब्तिदा जो है वो मुब्तदा से हो रही है। तो इसी तरह ये पूरा समझना है कि पहले एक मुजाफ रहेगा और मुजाफ इलेह रहेगा, फिर मुजाफ इलेह मिलके मुब्तदा बनेंगे और मकसूरतुन खबर बन जाएगी, फिर उसके आगे खबर आ जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो मुजाफ और मुजाफ इलेह दोनों मिलके मुब्तदा बने हैं ना, ऐसे ही दो चीज़ें मिलके खबर बनती हैं, यानी मुजाफ इलेह मिलके खबर बनता है। अभी तो यहाँ पे खबर अकेली है, लेकिन कभी कभी मुजाफ इलेह मिलके खबर बनते हैं। तो मुदाफ इलैह असल में नाकिस जुमले हैं, तो ये किसी के साथ भी आ जाते हैं। ठीक है, मुब्तदा के साथ भी लग सकते हैं और खबर के साथ भी लग सकते हैं। चलिए, जी आगे पढ़िए। माउ सल्लाजती बारिदुन। हाँ जी। फ्रिज का पानी ठंडा है। हाँ जी आगे। शिताउ दिल ही शदीदतुन। हम्म। दिल्ली की ठंडक सख्त है। ये दिल्ली में रहने वाले हैं शायद जो जिन्होंने ये किताब लिखी है। हाँ, रहे होंगे ज़रूर। जी। अच्छा जी, आगे पढ़िए हसन। इस तरह के जुमले आप लोग बनाइएगा ज़रूर, ठीक है, उससे मशक हो जाएगी। ये बहुत इस्तेमाल वाला जुमला है। जी चलिए आगे पढ़िए हसन। साअतु मस्जिदिन जदीदा। हम्म। मस्जिद की घड़ी नहीं है। हम्म।
قلم ساجد جدید. ساجد کا قلم نیا ہے. ہم، لون الرمانی احمر. ہم۔ انار کا رنگ لال ہے. جی آگے پڑھیے رشدہ. جی منارت قطوبی قطوب رفیعت. قطب مینار بلند ہے. ہم، بیت الطبیبی بعید. ڈاکٹر کا گھر قریب ہے. ہم، سن بعید. الجدتی بعید مکسور. دور کو کہتے دادی ہیں کا شاید. دانت. یہ شاید یہاں پہ غلط لکھا گیا ہے. بعید دور کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈاکٹر کا گھر دور ہے. جی. سن الجدتی مکسور. دادی کا دانت ٹوٹا ہوا ہے. ہم، جی آگے پڑھیے افضل بھائی. جی جدو جواد ضعیف. جواد کے دادا کمزور ہیں. ہم، عصیر العنب لذیذ. انگور کا جوس مزیدار ہے. عصیر البرتقال حامض. سنترے کا جوس کھٹا ہے. المضاف والمضاف إليه. اقرأ وانسخ على كراستك. نظارة نہال مکسورہ. نہال کا چشمہ ٹوٹا ہوا ہے. ماء ثلاجة بارد. فریج کا پانی ٹھنڈا ہے. شتاء دلی شدیدہ. دلی کی ٹھنڈک سخت ہے. جی جی پڑھیے. ساعت ماجد جدیدہ. ماجد کی گھڑی نہیں ہے. قلم ساجد جدید. ساجد کا قلم نیا ہے. لون الرمان احمر. انار کا رنگ لال ہے. منارۃ قطب رفیعہ. قطب مینار بلند ہے. بیت الطبیب بعید. ڈاکٹر کا گھر قریب ہے. یہ ہاں طبیب کی جگہ کچھ اور لگے گا نا. ارے جی طبیب نہیں، بعید. بعید ہاں، کی جگہ کچھ اور لگے گا نا. بعید کی جگہ قریب لگا دیجئے، یا اردو میں قریب کی جگہ بعید کر دیجئے. ٹھیک ہے، جی. تو بیت الطبیب بیت الطبیب بعید، ڈاکٹر کا گھر دور ہے. یا بیت ہے. الطبیب قریب، ڈاکٹر کا گھر قریب ہے. جی صحیح ہے. جی آگے پڑھیے. سن الجدت مکسور. دادی کا دانت ٹوٹا ہوا ہے. جدو جواد ضعیف. جواد کے دادا کمزور ہیں. عصیر العنب لذیذ. انگور کا جوس مزیدار ہے. عصیر البرتقال حامض. سنترے کا جوس حامض کا کیا مطلب ہے؟ کس کا؟ حامض. حامض. حامض حلون کس کو کہتے ہیں؟ کھٹا ہاں، حلون میٹھا، حامض میٹھا. کھٹا. تو وہ کھٹا ہے، یہ غلط لکھا گیا ہے. کھٹا سے گھٹا بن گیا. لغت العربیت حلوہ. عربی زبان میٹھی ہے. جی دکان دکان الاب قریب. پاپا کی دکان قریب ہے. جی هو المروحة حار. جی پنکھے کی ہوا گرم ہے. جی حليب البقر حليب البقرة مفيد. جی بتائیے. ماء الملك. جی حليب گائے کا دودھ. فائدہ مند ہے. ہاں بناء المدرسة الرفيعة. مدرسے کی عمارت بلند ہے. نافذة البيت مغلقة. گھر کی کھڑکی بند ہے. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی آگے پڑھیے افضل بھائی. جی اقرأ واحفظ. یہ اور یاد کریں. یہ جیدن کا کیا مطلب ہوا؟ جید معنی بتائیے حسن. اچھا. جی جی اچھا. اچھا پڑھیے اور یاد کریں. تعریف المضاف مضاف الیہ. مضاف جی افضل بھائی، آپ کی آواز تھوڑی سی کم آ رہی ہے. جی جی تیز آواز.
جی افضل بھائی. جی اب آواز آ رہی ہے میری؟ جی اب آئی, صحیح آئی. جی پڑھیے. جی تعریف المضاف والمضاف الیہ، ہوں. مضاف اور مضاف الیہ کی تعریف. جی. نسبت اسم الی اسم آخر یسمى الاول مضاف والثانی مضاف الیہ. یہ نسبت اسم الی اسم آخر، یہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اسم کی طرف نسبت کرتا ہے. نسبت اسمن, صرف اتنے کا ترجمہ. نسبت اسمن, یہ ترکیب میں کیا بنے گا؟ یہ بھی اسم کی مضاف مضاف نسبت، الیہ ہے. ہاں, نسبت اسمن, اسم کی نسبت. اسم کی الا, طرف. ہاں, آخر مطلب کسی دوسرے. تو جی ایک اسم کی نسبت ایک اسم کی نسبت کسی دوسرے اسم کی طرف. یسمى الاول مضاف، یسمى الاول پہلا نام، مطلب جو پہلا اسم ہے ہاں, اس کا نام رکھا وہ جاتا ہے مضاف ہوگا، مضاف. جی. مضاف کہلاتا ہے، اور والثانی مضاف الیہ، اور جو دوسرا ہے وہ مضاف الیہ کہلاتا ہاں, تو ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف جب کی جاتی ہے تو اس میں پہلے والے اسم کو مضاف کہا جاتا ہے اور دوسرے والے اسم کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے. یہ آگے مثال دے کے بتا رہے ہیں, جیسے بیت اللہ. تو بیت اللہ میں بیت فی ہذہ الجملۃ مضاف, اللہ مضاف الیہ. جی ترجمہ کریے. ہے. جی بیت اللہ، ہم. اللہ کا گھر. بیت جی. فی ہذہ الجملۃ مضاف، ہم. اس جملے کے اندر جو بیت ہے وہ مضاف ہے، جی. اللہ مضاف الیہ، اور ہم. اللہ مضاف الیہ. ہاں, تو اس پورے اس کے اندر کیا کہہ رہے ہیں بھائی کہ ایک اسم کی نسبت, ایک اسم کو جب دوسرے اسم سے جوڑا جاتا ہے, ایک کا دوسرے کے ساتھ جوڑ بیان کیا جاتا ہے کہ اس اسم کا اس دوسرے اسم سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے, تو پھر اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ بھائی پہلے والے کو مضاف کہا جاتا ہے اور دوسرے والے کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے. یہ مضاف اور مضاف الیہ کی تعریف ہے, اور مضاف مضاف الیہ کا قاعدہ یہاں پہ نہیں آیا. قاعدہ وہ ہے جو ہم لوگ نے دیکھا ہوا تھا. کیا کیا ہم لوگ نے کن کن چیزوں میں غور کیا تھا؟ کہ مضاف جو ہوتا ہے وہ بغیر الف لام کے آتا ہے. ٹھیک ہے, مضاف پہ الف لام کبھی نہیں آتا, تنوین نہیں آتی, اور مضاف الیہ پہ الف لام آتا ہے, اور اگر الف لام والی چیز نہ ہو جیسے کوئی علم ہو تو پھر اس پہ تنوین بھی آتی ہے. اور مضاف مضاف الیہ مل کے پورے جملے نہیں ہوتے بلکہ ادھورے ہوتے ہیں. مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا بنتے ہیں, یا مضاف مضاف الیہ مل کے خبر بنتے ہیں, لیکن مضاف مبتدا بن جائے اور مضاف الیہ خبر, ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. تو مضاف مضاف الیہ مل کے جملہ ناقصہ ہی رہتے ہیں. اور کیا دیکھا تھا بھائی کہ مضاف مضاف الیہ دونوں کے درمیان میں مذکر و مؤنث والی مطابقت ضروری نہیں ہے, جیسے اور جگہوں پہ ہم نے ضروری دیکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. اور ایک چیز اور تھی, کیا تھا کہ مضاف جو تھا وہ مرفوع تھا اور مضاف الیہ مجرور تھا. اچھا, یہ تو مضاف مرفوع ہے کیونکہ مبتدا بن رہا ہے. ایسے ہی مضاف اگر خبر بنے گا تب بھی مرفوع رہے گا کیونکہ مبتدا اور خبر تو دونوں مرفوع ہوتے ہیں. لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو منصوب بنتی ہیں یا مجرور بنتی ہیں, تو اس وقت مضاف منصوب یا مجرور بن جائے گا. تو مضاف مرفوع بھی ہوتا ہے, منصوب بھی ہوتا ہے, مجرور بھی ہوتا ہے, لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, حسن سمجھ رہے ہیں؟ اچھا, ان باتوں کو لکھ لیجیے گا تو بعد میں یہ سمجھ میں بھی آ جائے گی. اگر ابھی نہیں سمجھ میں آئے تو یہ بعد میں اور قاعدے سے سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ 4-5 چیزیں جو ہے اس کے قاعدے تھے, مضاف مضاف الیہ کے قاعدے ہیں, جو یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا ہے لیکن ہم لوگوں نے ان مثالوں سے اس کو نکالا ہے. آگے اس کے قاعدے بھی کہیں آ سکتے ہیں. اچھا چلیے, اسی کو حسن آپ بھی پڑھیے, اسی کو جو انہوں نے ابھی پڑھا ہے یہاں سے پڑھیے. تعریف المضاف والمضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ کی تعریف. جی. نسبت اسم الى اسم آخر یہ کیا ہے؟ یسمى جی. یسمى اول اس کو مضاف. ملا دیجئے, یسمى الاول مضاف. يسمى الأول مضاف والثاني مضاف إليه. بيت الله، بيت في هذه الجملة مضاف، الله مضاف إليه. جی, اب اس کا ترجمہ بھی کریے. دیکھ کے کریں گے کہ بغیر دیکھے؟ چلیے دیکھ تو کے کر سمجھ میں لیجئے. تو آگے بنا دیکھے. چلیے دیکھ کے کر لیجئے پڑھیے. ایک نام کی نسبت دوسرے نام کی طرف کرنے کو مضاف
مضاف الیہ کہتے ہیں، پہلے والے نام کو مضاف اور دوسرے نام کو مضاف الیہ کہتے ہیں، جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اس جملے میں بیت مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف ہمیشہ جملہ کے شروع میں آتا ہے اور اس کے اوپر پیش آتا ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مضاف کے بعد آتا ہے اور اس پر زیر آتی ہے۔ ہاں، کون تو جمل المبتداء والخبری، مبتدا اور خبر کے جملے بنائیے۔ ثم انقل جی، الى لغتک، جی پھر پھر ان کو اپنی زبان میں تبدیل کرو یا لکھو۔ ہاں پھر اپنی زبان میں نقل کیجیے، یعنی اپنی زبان میں ترجمہ کیجیے۔ تو مبتدا اور خبر کے یہ 3 جملے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جی، یہ تینوں پڑھیے حسن، 3 جملے پڑھیے۔ اللہ واحد، ہم، اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم۔ تفاح لذیذ، سیب لذیذ ہے۔ ہاں تو یہ جس طرح مبتدا اور خبر کے جملے بنے ہوئے ہیں، اسی طرح پورا یہ نیچے تک جو ہے 10 12 جتنے بھی ہیں جملے یہ بنا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیے ایک بات اور ہے اس میں، سب سے پہلے والی مثال کیا ہے؟ اللہ واحد، اللہ واحد، اس میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ مبتدا اللہ ہے اور خبر واحد۔ جی دوسری والی مثال بتائیے افضل بھائی، او سوری تیسری والی بتائیے۔ جی، اس میں تفاح مبتدا ہے اور لذیذ خبر۔ اچھا اب دونوں لوگ بتائیے کہ جو دوسری والی مثال ہے محمد رسول اللہ، اس میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے، اور مبتدا کیسے ہے اور خبر کیسے ہے، بتائیے۔ اس کے اندر محمد وہ مبتدا ہے اور رسول اللہ خبر ہے۔ جی حسن بتائیے، آپ بتائیے اس میں خبر نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں خبر ہے، ہاں پہلے لگ رہا تھا نہیں ہے، اچھا رسول اچھا، اللہ خبر ہے۔ رسول اللہ خبر ہے اور محمد مبتدا ہے نا؟ چلیے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے بتایا واحد خبر ہے اور لذیذ خبر ہے، ایک ایک لفظ بتایا، یہاں پہ تو 2 لفظ ہے، رسول کو بھی خبر بتا رہے ہیں اور اللہ کو بھی خبر بتا رہے ہیں۔ جی، کیونکہ اس میں رسول اللہ جو ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، تو وہ اگر محمد کے بعد آیا ہے تو پھر یہ خبر بن جائے گا۔ ہاں یہ جو ہے رسول اللہ محمد مبتدا کے معنی کو پورا کر رہا ہے اور اسی کے بارے میں خبر دے رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ خبر ہے۔ اور خبر 2 ہے، کیسے 2 نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہے، کیونکہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کے ایک ہی ہوتے ہیں، وہ پورا جملہ نہیں بنتے ہیں۔ تو رسول اللہ حسن یہ مضاف مضاف الیہ ہے نا، رسول مضاف ہو گیا اور اللہ ہی کیا ہو گیا؟ مضاف الیہ۔ رسول اللہ اتنے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ ہی اتنے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کے اللہ کے رسول ہے۔ رسول۔ اللہ کے رسول، تو یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا نا، اور یہ مضاف مضاف الیہ مل کے خبر بن گیا۔ تو ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا تھا کہ مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا بھی بنتا ہے، جس کی مثال پیچھے تھی نظارۃ نہال مقصورۃ، اور مضاف مضاف الیہ مل کے خبر بھی بنتا ہے، جس کی مثال یہاں پہ ہے محمد رسول اللہ۔ تو یہ مضاف مضاف الیہ ناقص ہوتا ہے، یہ مبتدا بھی بن جاتا ہے، خبر بھی بن جاتا ہے۔ اچھا تو یہ جو خالی جگہ ہیں اس کو آپ بھر کے مکمل کر لیجیے گا بھائی، اس کے 10 12 جملے مکمل کر لیجیے گا۔ جی آگے دیکھیے کیا بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کو پڑھیے۔ جی حسن آپ پڑھیے۔ تعلم معلم نہیں یہ اوپر سے القرآن، پڑھیے، کون سے۔ كونوا جمل المضارع ہاں بس اتنے کا ثم ترجمہ کریے، کون جمل المضارعی۔ کون کا مطلب کیا ہے؟ جی بتائیے، دونوں میں سے کون بتائے گا؟ جی کون کا کیا مطلب ہے؟ بنائیے، کون کا مطلب ہے بنائیے، بنائیے، اور جمل یہ جملہ، جملے کی یہ جمع ہے، پلورل ہے اس کا، جملے کا۔ تو بنائیے جملے، کس کے جملے؟ المضارعی، مضارع کے جملے بنائیے، ٹھیک ہے؟ جیسے پیچھے تھا کون جمل المبتدا والخبری، کہ مبتدا اور خبر کے جملے بنائیے، ایسے ہی یہاں پہ ہے کون جمل المضارعی، مضارع کے جملے بنائیے۔ یہ اس طرح کے جملے ہم لوگ نے پیچھے پڑھے تھے،
الجزء الثالث میں یا رابع میں ہم لوگ نے پڑھے ہیں مضارع والے جملے. تو یہ ماضی ہوتا ہے ایک، جس میں کسی گزرے ہوئے کام کو ذکر کیا جاتا ہے، اور مضارع وہ فعل ہوتا ہے جس میں موجودہ وقت میں کیا کام چل رہا ہے اس کو ذکر کیا جاتا ہے. جیسے یتل الولد القرآن، کہ لڑکا قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے. تو یہاں پہ یہ جو یتلو ہے یہ فعل مضارع ہے، اور الولد جو ہے یہ فاعل ہے، اور القرآن یہ مفعول ہے. تو یتلو فعل مضارع ہو گیا، الولد فاعل ہو گیا، اور القرآن مفعول ہو گیا. تو فعل مطلب ورب، اور الولد فاعل یعنی سبجیکٹ، اور القرآن مفعول یعنی آبجیکٹ. تو یہ تین چیز. اب یہ جملہ جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے. وہ جو پیچھے جملہ تھا وہ کون سا جملہ تھا بھائی؟ جو پیچھے انہوں نے جملہ کہا ہے مبتدا اور خبر والا جملہ بنانے کے لیے کہا ہے، یہ کون سا جملہ تھا؟ کون یہ جمل جملہ اسمیہ. ہاں، یہ جملہ اسمیہ تھا. جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جس میں فعل فاعل ہوتے ہیں وہ جملہ کون سا ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ. جی، جس جملے کے اندر مبتدا اور خبر ہوتے ہیں وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے نا. ہاں، اور جس جملے کے اندر فعل و فاعل ہوتے ہیں جیسے اس جملے کے اندر ہیں تو وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. تو پیچھے والے صفحے پہ یہ آپ سے جملہ اسمیہ بنوا رہے ہیں، اور یہاں پہ آپ سے یہ جملہ فعلیہ بنوا رہے ہیں. پھر جملہ فعلیہ میں فعل و فاعل ہوتا ہے، اور فعل ہم لوگ نے پڑھا تھا کہ 3 طرح کا ہوتا ہے: ماضی، مضارع، امر. ماضی وہ ہوتا ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے کے کسی کام کا ذکر کیا جاتا ہے، اور مضارع وہ ہوتا ہے جس میں موجودہ وقت کے زمانے کا یا آئندہ کسی وقت کے زمانے کا ذکر کیا جاتا ہے، اور امر وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کا حکم کیا جاتا ہے یا درخواست کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ 3 قسم کے جو فعل ہوتے ہیں. تو یہاں پہ فعل مضارع سے جملہ بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں. ثم انقل الی لغتک، پھر اپنی لینگویج میں ترجمہ کیجئے. تو چلیے اس کو پڑھیے، تینوں پڑھیے. افضل بھائی پڑھیے. جی. یتلو الولد القرآن، لڑکا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. ہاں، یتلو الولد القرآن، لڑکا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. آپ کہیے کہ طالب علم کتاب پڑھ رہا ہے. اس کی عربی بنائیے. یتلو پڑھ رہا ہے، یہ تو تلاوت کرنا ہو گیا. پڑھ رہا ہے. تینوں کو ہم نے یقرأ. بدل دیا ہے. ہاں، یتلو کی جگہ یقرؤ آ جائے گا، اور لڑکے کی جگہ طالب علم، اور قرآن کی جگہ کتاب. جی کریے. یقرأ الطالب ہاں، یقرأ الطالب. یقرأ الطالب کتاب کتاب جیسے یہ ہے القرآن، ایسے ہی کتاب. الکتابہ. جی بالکل ایسے ہی رہے گا. یہ جو انہوں نے 2-3 مثال دی ہے یہ ہمارے لیے دی ہے کہ ہم اس کو سامنے رکھ کے مشق کریں. تو یتلو الولد القرآن، لڑکا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. یقرأ الطالب الکتابہ، طالب علم کتاب پڑھ رہا ہے. جی آگے پڑھیے. تو اسی طرح ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو خالی جگہ ہے اس میں جملے بنائیے گا، اس کو ضرور لکھیے گا. ٹھیک ہے. 10-12 جملہ اسمیہ اور 10-12 جملہ فعلیہ. جی آگے پڑھیے. تعلم المعلمۃ القرآن. جی ٹیچر ٹیچنگ قرآن. تو ٹیچر ہے وہ قرآن پڑھا رہے ہیں. تغسل خدیجۃ. جی تغسل خدیجۃ یہ کیا ہے؟ الثیاب. تغسل خدیجۃ الثیاب. ثیاب کپڑوں کو کہتے ہیں. خدیجہ کپڑے دھو رہی ہے. ہاں، تو یہ جملہ فعلیہ آپ بنا لیجیے گا. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. اب یہ جو مضارع انہوں نے کہا ہے اس کی بھی تعریف یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، تو اس کو پڑھیے. جی حسن پڑھیے آپ. جی پڑھیے. اقرأ واحفظ جيدا. ہم، تعريف الفعل المضارع. جی ترجمہ کریے اتنے کا. فعل اور مضارع کی تعریف. ہاں، اور اوپر والے کا ترجمہ. اچھے سے پڑھیے اور یاد کریے. جی چلیے نیچے پڑھیے افضل بھائی.
والفعل الذي يدل على حديث يجري في الحاضر علی حدث یہ على حدث کہاں پہ جی على حدث يجري في الحاضر او المستقبل نحو يشرب سالم یشرب سالم فيها يشرب سالم في هذه الجملة يشرب الفعل المضارع والفعل الذي یہ ایسا فعل ہے جو يدل على حدث جو دلالت کرتا ہے حدث کا مطلب کیا ہے مفتی صاحب حدث کہتے ہیں کسی بھی کام کے کرنے کو یا ہونے کو، جیسے نصرہ اس نے مدد کی، ٹھیک ہے، اور کبورا وہ بڑا ہو گیا، تو نصرہ وہ حدث ہے جس میں کرنا پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کبورا وہ حدث ہے جس میں ہونا پایا جا رہا ہے۔ تو حدث کہتے ہیں کسی بھی کام کے ہونے کو یا کرنے کو، تو فعل وہ ہے جو حدث پہ دلالت کرتا ہے، یعنی کسی کام کے کرنے پہ بھی دلالت کر سکتا ہے اور کسی کام کے ہونے پہ بھی دلالت کر سکتا ہے۔ جی حدث سمجھ رہے ہیں حسن؟ جی جی چلیے آگے۔ یجری فی الحاضر او المستقبل مستقبل جی یجری مطلب اس کے نیچے یجری مطلب جاری ہوتا ہے۔ جاری ہوتا ہے حاضر اور مستقبل کے لیے، جیسے یشرب سالم یہ کہہ رہے ہیں فعل مضارع کی تعریف، فعل مضارع وہ فعل ہے جو ایسے حدث پر یعنی ایسے کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرتا ہے جو کام موجودہ وقت میں ہو رہا ہو یا آئندہ وقت میں ہوگا۔ یجری کا یہ مطلب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے مثال دے رہے ہیں، جیسے یشرب سالم فی هذه الجملة یشرب الفعل المضارع۔ جی یشرب سالم اس جملے کے اندر یشرب فعل مضارع۔ جی اسی کو چلیے حسن پڑھیے، آپ پڑھیے اب جی، سمجھ کے پڑھیے گا اور پھر سمجھائیے گا بھی کیا کہہ رہے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ جی هو الفعل الذي يدل على حدث يجري في الحاضر وفي المستقبل اول في المستقبل ہاں، فی الحاضر اب المستقبلی۔ في الحاضر وفي المستقبل نحو يشرب سالم في هذه الجملة يشرب فعل مضارع فعل مضارع فعل مضارع فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جس میں زمانہ حال یا مستقبل میں کسی کام ہونا یا کرنا معلوم ہو، جیسے یشرب سالم اس جملے میں یشرب فعل مضارع ہے۔ ہاں تو بتائیے فعل مضارع کس کو کہتے ہیں؟ جی فعل مضارع کس کو کہتے ہیں؟ فعل مضارع یہ ابھی آپ نے اردو میں پڑھا ہے نا، اسی کو سامنے رکھ لیجئے کہ زمانے حال میں یعنی پریزنٹ میں یا فیوچر کے اندر کسی کام کے کرنے یا ہونا پتہ چلے، جس فعل کے ذریعے سے، جس ورب کے ذریعے سے پریزنٹ کے اندر یا فیوچر کے اندر کسی بھی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، اس فعل کو، اس ورب کو فعل مضارع کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جیسے یشرب سالم، سالم پی رہا ہے، تو اس میں اس جملے میں یشرب فعل مضارع ہے۔ یشرب فعل مضارع سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ ایک تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ پریزنٹ ہے، حال ہے، چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک کام ہو رہا ہے، پینے کا کام ہو رہا ہے، تو یہ فعل مضارع ہو گیا۔ جی چلیے آگے پڑھیے، یہ پیچھے والی دہرا رہے ہیں پھر سے، جی چلیے اس کو پڑھیے۔ جی افضل بھائی پڑھیے۔ جی المبتدا اسم تعریف معرفۃ المبتدا والخبری۔ تعریف المبتدا والخبر مبتدا اور خبر کی تعریف۔ المبتدا اسم معرفۃ مرفوع مبتدا وہ اسم ہے جو معرفہ ہوتا ہے اور مرفوع تبتدئ به الجملۃ الاسمیہ جس کی ابتدا جملہ اسمیہ سے ہوتی ہے، جیسے المدرسۃ جمیلۃ مدرسہ خوبصورت ہے، فی هذه الجملۃ اس جملے کے اندر مدرسہ مبتدا ہو۔ جی آگے کی بھی پڑھیے۔
الخبر جی الخبر یہ اردو والا اسم مبتدا. جی مبتدا اس خاص نام کو کہتے ہیں جس کے آخر حرف پر پیش ہو اور جو جملہ اسمیہ کے شروع میں ہو، جیسے المدرسۃ جمیلۃ، اس جملے میں المدرسۃ مبتدا ہے۔ جی نیچے والا بھی پڑھیے. الخبر اسم مرفوع یخبر عن المبتدا ویتم معناه، خبر وہ اسم مرفوع ہے جو خبر دیتا ہے مبتدا کے بارے میں، جی ویتم معناه، اس کے معنی کے ساتھ، اس کے معنی کو جیسے پورا کرتا ہے. جی اس کے معنی کو پورا کرتا ہے، جیسے الرمان خلب، انار میٹھا ہے، فی هذه الجملہ اس جملے کے اندر خلب خبر ہے۔ خبر اس نام کو کہتے ہیں جو مرفوع ہو اور مبتدا کے بارے میں بتائے، جیسے الرمان خلب، اس جملے میں خلب خبر ہے۔ جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ.